اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی ڈانٹ دیا کہ تو نے میرے بندے کا دل دکھا دیا. بیسیکلی انہوں نے نانگے پیر جو ہر وقت غلاظت میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے انہوں نے اتارے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی پاکی پلیتی کا پتہ ہوتا ہے، ان کو انہوں نے نبیوں سے بڑھایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے. یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ڈانٹنا ہے اس بندے کے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کام تو وہ غلط کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی عشق کی باتیں، اس طریقے سے آپ نے عشق کا اظہار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی. اب یہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں. لہذا علم کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. یہاں آپ کو کہتے ہیں عشق چلے نمبر لے کے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، یعنی عقل والوں نے تو اپنی عمریں ضائع کر دی ہیں، عشق والے نمبر لے گئے. تو انہوں نے عشق کے نام کے اوپر علم کی توہین کی جو نبیوں کی وراثت تھی. قرآن میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی عرض کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. علم کی بنیاد پہ ہی آپ اللہ کی شناخت کر سکتے ہیں، علم کی بنیاد پہ آپ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں کما سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ عمل کر کر کے تھک جائیں لیکن اینڈ رزلٹ زیرو نکلے. جو قرآن میں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے. حضرت عمر کا قول ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے کہا اس سے مراد یہودی اور نصرانی وہ راہب ہے جنہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں لیکن عمل کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ کو وہ مطلوب نہیں تھا، وہ پیغمبروں کی تعلیمات یہ نہیں تھی. اور یہ آپ کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو ہے وہ 30 سال تک پتے کھاتے رہے. اب یہ 30 سال تک پتے کھاتے رہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ پتہ نہیں ان بیچاروں نے کھائے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن انہوں نے تو ان کے متھے مار دیے. پھر آپ کو کبھی بتائیں گے جی فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے تو 40 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ پیشاب کیا، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ، نہ سوئے. ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام جب غار ہرا چند دنوں کے لیے تشریف لے گئے تو ٹفن میں کھانا ساتھ لے کے گئے. آپ کے لیے تو آسمان سے کوئی کھانا نازل نہیں ہوا، اور تمہارے بابے بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. سب جھوٹ ہے، یہ علم کے بغیر ہیں چیزیں. ابھی تو میں وہ علم ڈسکس کر رہا ہوں جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، علم الوحی، ریویلڈ نالج، قرآن اور سنت کا، کتاب و سنت کا علم الہامی جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. اس میں بھی آپ نے جب تک علم حاصل نہیں کرنا، آپ نے دین کے اعتبار سے بھی آگے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی. ایک دوسرا علم ہے، وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم رکھ دیا ہے. مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ ہماری آبزرویشن میں ہے. قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن و سنت میں کہاں سے آنا تھا؟ پیٹرول کا پہلا جو کنواں ہے پنسلوینیا میں 1853 میں باقاعدہ طور پر دریافت ہوا. ویسے تو قبل از مسیح بھی یہ تیل نکلتا تھا زمین سے، لیکن وہ کروڈ آئل کی فارم میں چائنا میں نکالا جاتا تھا. وہ اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں سے ڈیزل اور یہ ساری پیٹرول اور کیروسین یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے. یہ بعد میں پتا چلا انسانیت کو، بمشکل 200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر یہ بھی ہے کہ آپ گندم کا دانہ بوئیں گے اس میں سے کھیتی نکلے گی، فروٹ کی گھٹلی بوئیں گے اس میں سے اس کا درخت نکلے گا. یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے.